القاعدہ سربراہ بلال ظواہری مارے گئے، امریکی میڈیا کا بڑا دعویٰ۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کا پہلا بڑا ڈرون حملہ۔ اسامہ بن لادن کے بعد ایمن الظواہری نے 2011 میں القاعدہ کی قیادت سنبھالی تھی۔ پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر لسبیلا میں لاپتہ ہو گیا، سرچ آپریشن جاری۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد سوار تھے۔ تمام لوگ بلوچستان میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ISPR بلوچستان سے آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک، قوم وطن کے بیٹوں کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہے۔ صدر مملکت طارق الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ لسبیلا میں امدادی کارروائیوں پر مامور پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر گہری تشویش، فوجی افسران کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سجرانی، بلاول بھٹو زرداری، رانا ثناء اللہ چودھری، پرویز الہی، مراد علی شاہ، عبد القدوس بزنجو اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پیغامات۔ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کو محفوظ رکھے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ کور کمانڈر سمیت دیگر افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے پر امید ہیں۔ حمزہ شہباز اور مولانا فضل الرحمان بھی دعا گو۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے کی خبر پریشان کن ہے، سوار تمام افراد کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ۔ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ چیف الیکشن کمشنر آج صبح 10 بجے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ 21 جون کو کارروائی کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ ECP میں 8 سال کیس پر کارروائی چلتی رہی۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، 1000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، غیر متعلقہ افراد کی انٹری بند۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس اکبر ایس بابر نے 2014 میں دائر کیا۔ کیس کی 190 سماعتیں ہوئیں۔ PTI نے 30 بار التوا مانگا، 6 دفعہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ تحریک انصاف نے 9 وکیل بھی تبدیل کیے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان سمیت کئی ممالک سے رقم وصول ہوئی۔ عمران خان کا جمعرات کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان آج ڈیفالٹ کے خدشے سے دوچار چوتھا ملک بن گیا۔ ڈالر باہر جانے سے روکنے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگا دینی چاہیے۔ معیشت کی بری حالت، آرمی چیف کو امریکہ کو فون کرنا پڑا۔ سیاست کو عبادت سمجھ کر کرنا ہے، الیکشن میں 2/3 اکثریت لیں گے۔ PTI چیئرمین کا نیشنل کونسل سے خطاب، وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد کے واقعات کا بھی ذکر۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قرارداد منظور، سکندر سلطان راجہ کے ہوتے شفاف الیکشن ممکن نہیں، تمام ممبران فوری مستعفی ہوں۔ PTI عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد دھوکہ قرار، PTI چیئرمین نے خود سکندر سلطان راجہ کو لگایا تھا۔ ECP کے خلاف قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، خورشید شاہ۔ عمران خان بھی عارف نقوی کی کرپشن کے حصہ دار ہیں، خدشہ ہے امریکہ عمران خان کی حوالگی کا مطالبہ نہ کر دے، فورن فنڈنگ پر خصوصی کمیٹی بنا کر بشیر میمن کو بلایا جائے۔ سردار ایاز صادق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سیلاب سے متاثرین کا درد بانٹنے کے لیے وزیر اعظم ان ایکشن، قلعہ سیف اللہ اور چمن کے دورے، امدادی کاموں کا جائزہ، جہاں بحق افراد کے ورثاء کو معاوضہ 24 گھنٹے میں ادا کرنے کا حکم، متاثرین میں چیکس تقسیم، مصیبت کی گھڑی میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف۔
وزیر اعظم کا امدادی کیمپس میں خوراک ادویات کی عدم دستیابی پر برہمی کا اظہار۔ قلعہ سیف اللہ کا ڈپٹی کمشنر اور ضلعی عملہ معطل۔ کوئٹہ میں اجلاس کی صدارت۔ ورثاء کو معاوضے کی بروقت ادائیگی کی ہدایت۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ بلوچستان میں اب تک 149 افراد جہاں بحق، 74 زخمی ہوئے۔ 13,975 مکانات کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے جاں بحق افراد کی تعداد 149 ہو گئی، 74 افراد زخمی، 13,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، 23,000 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری۔ آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی، 14 زخمی، 95 مکانات اور 5 دکانیں تباہ۔ متاثرین کو خیمے اور اشیاء خورنوش فراہم کر دی گئیں۔ پل، رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا بھی سیلاب کی زد میں، سوابی میں وقفے سے موسلا دھار بارشیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، ندی نالوں میں طغیانی، تمام رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ ٹانک میں سیلابی ریلوں سے 200 سے زائد مکانات منہدم۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرین کے لیے اپنا 2 دن کا راشن عطیہ کرنے کا اعلان۔ آرمی فارمیشن کے ذریعے سامان تقسیم کیا جائے گا۔ آٹا، چینی، چاول، چائے، دالیں، خوردنی تیل اور خشک دودھ شامل۔ چودھری شجاعت کی پرویز الہی کو گھر واپسی کی دعوت۔ عمران خان نے مونس الہی پر بددیانتی کے الزامات لگائے تھے۔ شہباز شریف اور آصف زرداری خود ہمارے گھر آئے تھے۔ آرمی چیف کی معاشی معاملات میں مداخلت سیاستدانوں کی ناکامی ہے۔ سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ جماعت کے آئین میں تبدیلی کا اعلان۔ چودھری شجاعت کو صدارت سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، کسی کی گھر جانا سازش نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی پرویز الہی کو تاحیات وزیر اعلیٰ بنا دے، ہم خوش ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا۔ تفصیلی فیصلے کی روشنی میں مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ قافلے کی رہنما طارق بشیر چیمہ۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعداد زیادہ ہے، چاہتے ہیں 4 اور 3 کا تناسب ہو۔ ہائی کورٹ کے جسٹس کی تعیناتی کے لیے کمیٹی بننی چاہیے۔ عدالتوں میں مقدمات کی تاخیر پر ریٹائرڈ ججز کی کمیٹی بنائی جائے۔ فاروق ایچ نائک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں مؤثر انسداد ڈینگی مہم چلانے کا حکم۔ سیلاب سے متاثرہ گھروں کے مالکان کو 6 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ متاثرین کی بحالی پہلی ترجیح، تمام صورتحال کا خود جائزہ لوں گا۔ پرویز الہی کی گفتگو۔ آج راجن پور اور ڈی جی خان جانے کا پلان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، ریکور کرا لیا گیا، اب سیکیور کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم۔ فواد چودھری کے الزامات، لیگی ایم پی اے کا ایف آئی اے سے رجوع۔ پی ٹی آئی رہنما نے میرا نمبر سوشل میڈیا پر شیئر کیا، دھمکیوں والے پیغامات مل رہے ہیں، کارروائی کی جائے۔ راحیلہ خاتون حسین۔ نواں پولیس نے نذیر چوہان کو گرفتار کر لیا۔ لیگی رہنما پر انتخابی مہم کے دوران پی ٹی آئی رہنما پر حملے کا الزام تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر کمی۔ امریکی کروڈ آئل 5.5% سستا، $93 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی خام تیل بھی $99 پر آ گیا۔
اور کامن ویلتھ گیمز پاکستان ویمن اسکواش کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی کھلاڑی فائزہ ظفر کی کوارٹر فائنل میں گیانا کی حریف کو شکست۔